اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین الہی انطقنی بالہدی والہمنی بالتقوی افوض امری اللہ ان اللہ بصیر بالعباد۔ بارگاہ ملکوتی حرم مقدس بنت باب الحوائج اخت الرضا امام رضا علیہ السلام کی بہن ثانی زہرا سے ملتی جھلتی بی بی کریم اہل بیت حضرت معصومہ سلام اللہ علیہا کی بابرکت پر نور ذریح سے آپ سب سے مخاطب اور آپ سب کی نیابت میں سلام اور دعا کرتے ہوئے آپ کا ہی پروگرام ایک قدم سوئے خدا کے ساتھ حاضر ہوں۔ پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے آپ تمام دیکھنے والوں کو اس بابرکت پر نور پروگرام میں نور علی نور کے درجے تک فائز کرنے کے لیے یہ بی بی آج جس کے روزے کی جس کے ذریعہ کی زیارت آپ کو ہدایت ٹی وی اور ہدایت چینل کے تھرو نصیب ہو رہی ہے، سلام دینا چاہوں گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم یا بنت رسول اللہ، السلام علیکم یا اخت ولی اللہ، السلام علیکم یا عمت ولی اللہ، السلام علیکم یا بنت باب الحوائج یا فاطمۃ المعصومہ۔ اس پروگرام میں جیسے کہ ہم پہلے بھی پروگرامز میں بتا چکے ہیں، ایک قدم پروردگار عالم کے جانب اس بی بی کے مدد سے اگر اٹھانا چاہیں اور اپنی زندگی کو جس طرح بی بی زینب سلام اللہ علیہا نے صبغۃ اللہ قرار دیا، خدائی رنگ دے دی، اور پروردگار عالم نے رب نے اپنے خزانے سے حسین کے بعد زینب کو سفیر توحید، سفیر قرآن، مفسر قرآن اور محافظ دین کا درجہ دیا۔ اس انداز میں اس بی بی کے نقش قدم پر چلتے ہوئے، انہی کے فالوورز بنتے ہوئے، سیرت علی اپنے ابی طالب کو اپناتے ہوئے، ہم آپ بھی اپنے لائف کو اگر پروردگار عالم کی جانب قدم اٹھاتے ہوئے خدائی رنگ دینا چاہیں، صبغۃ اللہ کے اس درجے پر پہنچنا چاہیں، مجھے اور آپ کو کیا کرنا ہوگا؟ چلیے قرآن کریم کے جانب چلتے ہیں، اور اس بی بی کے پرنور روزے سے صرف نہیں، صحن سے بلکہ ذریح کے پاس بیٹھ کر جس بی بی کے بارگاہ میں علمی گفتگو کرنے میں ایک الگ ہی لطف ہے، جس بی بی سے بیٹھ کر شیئر کرنے میں ایک الگ ہی لطف ہے، جس بی بی کے روزے پہ حاضری دینے کے بعد مجھے اور آپ کو اطمینان قلوب کا درجہ خدا حاصل کرتا ہے، اس بی بی کے اس پرنور روزے سے ہم آپ بھی اگر ایک قدم سوئے خدا اٹھانا چاہیں تو ائمہ طاہرین سے مدد مانگتے ہوئے ہم انشاءاللہ اپنی زندگی کو خدائی رنگ دینے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ قرآن میں ایک بہت ہی معروف اور مشہور آیت ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ جتنی زیادہ تم خدا کا ذکر کرو گے، جتنے زیادہ تم یاد خدا میں مصروف رہو گے، جتنی زیادہ تم نماز پڑھو گے، جتنی زیادہ تم قرآن کی تلاوت کرو گے، اتنے ہی زیادہ پروردگار عالم تمہیں آرامش دے گا، خدا تمہیں ریلیکس کر دے گا، پروردگار عالم تمہیں، تمہارے مکان کو، تمہاری اولاد کو ایک خاص نعمت عظمیٰ جس کی تلاش میں آج یورپ ہے، جس کی تلاش میں آج سائیکٹرسٹ ہے، جس کی تلاش میں آج ہر عام اور خاص ہے، جس کا نام ہے سکون، جس کا نام ہے آرامش، جو شاید دولت سے ہمیں نہیں مل سکتا ہے، جو شاید پاور سے ہمیں نہیں مل سکتا ہے، لیکن قرآن وہ راستہ مجھے اور آپ کو دکھا رہا ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ سو انسان ایک ایسا موجود ہے جو طبیعتاً اگر دیکھا جائے تو وہ حب بھی رکھتا ہے اور وہ بغض بھی رکھتا ہے، بہت ساری چیزوں سے آپ کو محبت ہوتی ہے، جنہیں سوچ کر آپ کو اچھا لگتا ہے، جنہیں ملنا، جن کو اپنے قریب دیکھنا آپ کو بہت زیادہ پسند ہے، لیکن کچھ ایسے لوگ ہیں، کچھ ایسی چیزیں ہیں، کچھ ایسے موجودات ہیں جو
طبعی طور پر مجھے آپ کو ان سے دوری اختیار کرنے کا جی چاہتا ہے. ہمارا من کبھی بھی اس چیز کو اپنے قریب پسند نہیں کرتا. فار ایگزامپل آپ دیکھ لیجئے گا بہت سارے اس دنیا میں ہیں جنہیں ایک ڈش بہت زیادہ پسند ہے اور کچھ ڈشز کھانے میں ایسے ہیں جو آپ کسی صورت ایون تصور کرنے کو سوچنے کو آپ تیار نہیں ہوتے کہ بھئی مجھے یہ چیز پسند نہیں ہے. اور انسان اگر دیکھ لیا جائے دنیا میں آپ کو کوئی چیز پسند ہے, آپ کو کوئی شخص ناپسند ہے, تو اس کے ریزنز ڈفرینٹ ہے. فار ایگزامپل کبھی کبھار محبت میں, چاہت میں, لگن میں کسی چیز کو حد سے زیادہ پسند کرنے میں, محبت کرنے میں ریزنز جو ہے حب ذات ہے. مجھے میرا ہاتھ پسند ہے, مجھے میری آنکھیں پسند ہے, مجھے خود سے محبت ہے. انسان سب سے پہلے خود سے محبت کرتا ہے اور اس کے بعد پھر وہ دوسرے چیزوں سے محبت کرتا ہے. یہ کوئی بری چیز نہیں ہے کیونکہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے جو خدا نے آپ کو نوازا ہے, ہاتھوں کی نعمت سے, آنکھوں کی نعمت سے, زبان کی نعمت سے, لذت کی نعمت سے, قدموں کی نعمت سے. تو یہ حب ذات ہے اور یہ ایک بہت اچھی بات ہے. مگر اس طرح حب ذات میں مست اور مگن نہ ہونا کہ اپنے سوا کوئی دکھائی نہ دے. لہٰذا یہ محبت, اس کے ریزنز اور اس کے بنیاد حب ذات ہے. مجھے میرے بچوں سے محبت ہے بیکاز وہ مجھ سے منسوب ہے, وہ میرے بچے ہیں, میں انہی کے لیے سب کچھ کرتی ہوں. تو یہ حب ذات کی بنیاد پر آپ کسی چیز سے یا کسی شخص سے, آپ کو آپ کی گاڑی سے محبت ہے, آپ کو آپ کی فیکٹری سے محبت ہے, آپ کو آپ کی شاپ سے محبت ہے, آپ کو آپ کے گھر سے محبت ہے, حب ذات ہے. اور بہت ساری محبتیں ہیں, بہت سارے چاہت ہے, بہت سارے لگن ایسے ہیں جس میں حب ذات بنیاد نہیں ہے. جہاں ریزن, جہاں بنیاد, جہاں محبت کی مین وجہ منفعت ہے, پروفٹ ہے, جہاں آپ کو فائدہ نظر آتا ہے. مفاد کی بنیاد پر کسی کو چاہنا, مفاد کی بنیاد پر کسی چیز سے محبت کرنا. مجھے اپنی جاب سے محبت ہے اس لیے کہ اس جاب سے مجھے فائدہ ملتا ہے, اس لیے کہ میری جاب سے مجھے فائدہ ملتا ہے. مفاد ہے, پروفٹ ہے, سود ہے جس کے اندر آپ کو فائدہ دکھائی دیتا ہے. مجھے میرے گھر والوں سے محبت ہے اس لیے کہ وہ میرے کام آتے ہیں. مجھے میرے کچھ دوستوں سے محبت ہے اس لیے کہ وہ میرے اچھے برے وقت میں میرے کام آتے ہیں. یہ دنیاوی محبت ہے. مگر آج جس چیز پہ ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ایک ایسی محبت بھی ہے, ایک ایسا لگن بھی ہے, ایک ایسی تڑپ بھی ائمہ طاہرین نے مجھے اور آپ کو دکھا دی ہے کہ جس میں بنیاد, جس میں ریزن, جس میں وجہ کمال ہے, جس میں فضیلت کی بنیاد پر آپ کو محبت ہے, جس میں کمال کی بنیاد پر آپ کو محبت ہے. فار ایگزامپل مجھے امام زمانہ سے محبت ہے, مجھے سید الشہداء ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام سے محبت ہے. آپ کو مولا کائنات حضرت علی علیہ السلام سے محبت ہے کہ آپ بازار میں, خلوت میں, جلوت میں آپ کھلے عام آپ اعلان کر دیتی ہے بِأَبِي أَنْتُمْ وَأُمِّي وَنَفْسِي وَأَهْلِي وَمَالِي کہ اے مولا علی میرے والدین, میرے بچے, میرا مال, میری دولت اور میری جان 1000 بار آپ پر فدا ہو. ہم نے علی کو نہیں دیکھا, ہم علی سے ملے نہیں, لیکن فضائل علی ابن ابی طالب, فضائل مولا امام زمانہ اور وہ کمال جس پر ائمہ طاہرین کو پروردگار عالم نے اس طرح سے پہنچا دیا, ہم اس کمال اور فضیلت کی بنیاد پر جان نچھاور کرتے ہیں. جس محبت کی بنیاد کمال ہے, جس محبت کی وجہ فضیلت ہے, جس محبت کی وجہ آپ کو اس محبت کے صدقے بیدار رکھنا ہے, آپ کو خدا تک پہنچانا ہے. آج کے پروگرام میں ہم اس محبت کے حوالے سے بات کرنے جا رہے جس محبت کے نتیجے میں آپ ریلیکس ہو جاؤ گے, جس محبت کے نتیجے میں آپ کو آرامش حاصل ہوگا, جس محبت کے نتیجے میں آپ کو سکون جیسی بڑی نعمت پروردگار عالم عطا کرے گا. ہمیں خدا سے محبت ہے.
کیونکہ خدا کو ہم سے اتنی محبت ہے، خدا نے ہمیں بے تحاشا نعمتوں سے نوازا. ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها. اگر تم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نعمتوں کو گنو گے کبھی گن نہیں پاؤ گے. یہ وجود مقدس بی بی معصومہ سلام اللہ علیہا، ان کا روزہ آپ سوچ لیجئے گا شہر قم کے لیے نہیں، ایک ایرانی کنٹری کے لیے نہیں، ایرانینس لوگوں کے لیے نہیں، صرف اور صرف مذہب تشیع کے لیے نہیں، بلکہ پوری انسانیت کے لیے یہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ علم کا دروازہ اس بی بی کے روزے سے کھلتا ہے. کتنی بڑی نعمت ہوگی. اسی طرح آپ کربلا کو سوچ لیجئے گا، اسی طرح آپ باب العلم کا روزہ تصور کیجئے گا. تو اس خدا سے مجھے اور آپ کو کیسی محبت ہونی چاہیے، اس خدا سے مجھے اور آپ کو کیسی محبت ہونی چاہیے. روایت میں ہے کہ ایک روز ایک شخص آیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں اور کہا یا رسول اللہ، قیامت کب ہوگی، معاد کب ہوگا، حساب اور کتاب کب ہوگا؟ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شخص کے جواب میں کہا کہ تم نے کیا تیاری کی ہے، کیا تم ریڈی ہو، کیا تم نے سامان تیار رکھا ہے؟ آپ کسی کنٹری سے دوسرے کنٹری میں جا رہے ہو، آپ تیاری کر لیتے ہو، ایک 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 چیز کا آپ خیال کرتے ہو کہ پیکنگ کے دوران میں نے تمام تر ضروریات کی چیزیں مہیا کر لی ہے یا نہیں کر لی ہے. تو بتا تو نے کیا کیا ہے؟ اس نے کہا میری نمازیں اتنی نہیں ہیں یا رسول اللہ، میرے نیک اعمال اتنے نہیں ہیں یا رسول اللہ، بٹ ایک بہت بڑی نعمت ہے کہ مجھے آپ سے محبت ہے، اور آپ کی محبت میں آپ کے خدا سے محبت کرتا ہوں. جس خدا نے آپ جیسے حبیب کو میرے لیے خلق کیا تو وہ خدا خود کیسا ہوگا. میں اس خدا کی محبت میں غرق ہوں. تب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت للعالمین مسکرانے لگے، اور مسکراتے ہوئے آپ نے فرمایا المرء مع من احب. یہ ایک میں سمجھتی ہوں بہت بڑی سرپرائز ہے، بہت بڑی خوشخبری ہے علی کے چاہنے والوں کے لیے. ولایت کی عظیم نعمت کو اپنے سینوں میں جنم دینے والوں کے لیے، اپنی اولاد کی تربیت کا حصہ ولایت کو بنانے والوں کے لیے، ہدایت کا ذریعہ بننے والوں کے لیے یہ ایک تحفہ ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے. بہت خوبصورت گفٹ ہے. آپ نے فرمایا بھلے تمہارے نیک اعمال زیادہ نہ ہو، بھلے تم نے اتنی صدقات اور خیرات نہ دی ہو، لیکن ایک بات یاد رکھو، المرء مع من احب. علل الشرائع جلد نمبر 1 پیج نمبر 139 میں یہ حدیث موجود ہے. کہا کوئی بات نہیں اگر تمہارے اعمال اتنے نہیں ہیں، یہ جو تمہیں مجھ سے محبت ہے اور میری محبت کے آئینے میں جھانکتے ہوئے تم خدا تک پہنچے، علی کے بعد خدا تک پہنچے، اور خدا سے جو تم محبت کرتے ہو نا، یاد رکھو میں تمہیں گارنٹی دے رہا ہوں کہ قیامت کے روز ہر شخص اسی کے ساتھ محشور ہوگا جسے وہ دنیا میں محبت کرتا ہے، جسے وہ محبت کرتا ہے. تجھے مجھ سے محبت ہے تو میرے ساتھ محشور ہوگا، تجھے میرے بھائی علی سے محبت ہے تو علی کے ساتھ محشور ہوگا. آج ہدایت چینل کے تھرو اس پروگرام کو دیکھنے والوں کو اس حدیث کے ساتھ ساتھ میں یہ بتانا چاہوں گی، جہاں آپ ذریح کا مشاہدہ اپنے آنکھوں سے کر رہی ہے، جہاں آپ ذریح کی زیارت اپنے آنکھوں سے کر رہی ہیں، اور پروگرام کو دیکھتے دیکھتے سنتے سنتے آپ ساتھ ثواب بھی کما رہی ہیں، یہ بی بی آج اس تضمین کو مجھے اور آپ کو دے رہی ہے کہ قیامت کے دن جو محبت سے میری زیارت کو آئیں گے، جو دور سے کسی چینل کے تھرو ہی صحیح میری زیارت کریں گے، کیونکہ امام رضا علیہ السلام از اے معصوم، آپ نے فرمایا. امام جواد علیہ السلام نے، امام محمد تقی علیہ السلام نے فرمایا من زار عمتی فی القم عارفا بحقها فلہ الجنہ. جو کوئی قم میں میری پھپھی
حضرت معصومہ سلام اللہ علیہا کی زیارت کرے، عارفاً بحقہا، معرفت کے ساتھ، ان کی تقلید کرتے ہوئے، ان کی سیرت پر چلتے ہوئے، 100% ان پہ بلیو رکھتے ہوئے جو کوئی زیارت کرے، فلہ الجنہ، میں معصوم امام گارنٹی دیتا ہوں کہ جنت واجب ہوگا۔ محبت اسے کہا جاتا ہے اگر معرفت کے ساتھ کسی سے محبت ہو۔ وہ خدا، آپ اتنا سوچ لیجئے گا کہ مجھے خدا سے کیوں محبت نہ ہو، وہ خدا جسے محبت میں اگر کرتی ہوں تو اس بنیاد پر ہے کہ وہ خدا دیکھنے والا ہے، وہ خدا جاننے والا ہے، وہ خدا السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار ہے، وہ خدا الشافی الوافی الکافی ہے۔ جوشن کبیر میں آپ دیکھ لیجئے گا 1000 پروردگار عالم کی خصوصیات صفات کے حامل اسماء الہیہ کو ہم تکرار کرتے ہیں۔ آپ اتنا سوچ لیجئے گا کہ وہ خدا کیا کمال ہے، کیا جمال کے حامل ہے، اور مجھے اور آپ کو اس کمال سے محبت ہے، اس جمال کل سے محبت ہے۔ فضائل اور کمال کی بنیاد پر پروردگار عالم سے محبت کرنا۔ اب اس پروگرام سے کچھ دیر پہلے ہی کسی سے بات ہو رہی تھی اور وہ مجھے بتا رہی تھی، میں سوچتی ہوں اکثر کہ یہ جو خدا کو ہم کہا کرتے ہیں کہ پروردگار عالم ستار العیوب ہے، غفار الذنوب ہے، تو میں سوچا کرتی ہوں کہ اگر خدا ستار العیوب نہ ہوتا، دنیا میں سب ہاتھوں میں پتھر اٹھا کر ایک دوسرے کو مار رہے ہوتے۔ آپ کچھ دیر کے لیے تصور کیجئے گا، آپ کو آپ کے ریلیٹیوز کے بارے میں پتہ ہوتا، آپ کو آپ کے بچوں کے بارے میں پتہ ہوتا، آپ کو آپ کے نیبرز کے بارے میں پتہ ہوتا، آپ کو میرے بارے میں علم ہوتا، میرے حقیقت کے بارے میں نے کل کیا برا کام کیا ہے، آج صبح میں نے کیا غلط کام کیا ہے۔ شاید کوئی ایک سیکنڈ، ایون جسٹ فار 1 سیکنڈ بھی مجھے دیکھنے کو آمادہ تیار نہ ہوتے، لیکن یہ خدا ہے، ستار العیوب ہے، جو شوہر کے عیوب سے بیوی کو غافل رکھتا ہے، جو بیوی کے عیوب پر پردہ ڈال کر شوہر کے نظروں میں اس کی عزت کو دگنی کر دیتا ہے، جو اولاد کی محبت کو پیرنٹس کے دلوں میں بڑھا دیتا ہے، جو لوگوں کے دلوں میں میرے اور آپ کے لیے جگہ بنا دیتے ہیں۔ یا من اظہر الجمیل وستر القبیح، اے وہ خدا جو میرے خوبیوں کو ظاہر کرتا ہے، وستر القبیح، جو میرے برائیوں پر پردہ ڈال دیتا ہے۔ تو اس خدا سے محبت ہو تو مولا کائنات حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ من عرف ربہ احبہ، جس نے خدا کو پہچان لیا اس کے عشق میں گرفتار ہو جاتا ہے، اسے سوائے خدا کے کچھ دکھائی نہیں دیتا ہے، اور وہ سوئے خدا قدم صرف نہیں، سوئے خدا پرواز کرنے لگتا ہے۔ جیسے حر ابن یزید ریاحی نے ایک پل میں خدا کو پایا اور ایک ہی پل میں قدم نہیں اٹھایا سوئے خدا، بلکہ خدا کے جانب پرواز کر گیا، اور اس خدا نے اسے وعدہ دیا، اے حر تو نے میری طرف پرواز کیا تو یہ تجھے میرا وعدہ ہے، حسین کی ضمانت میں قیامت تلک تجھے اور تیری یاد کو زندہ رکھوں گا۔ اس بابرکت روزے سے یہ وعدہ کرتے ہوئے کہ اس پروگرام کے فوراً بعد آپ سب کی طرف سے، آپ کے فیملی ممبرز کی طرف سے، آپ کے مرحومین کی طرف سے انشاءاللہ نائب الزیارہ ہوں، آپ سب کے لیے دعا گو ہوں، اور آپ سب کے میسیجز کو بی بی معصومہ سلام اللہ علیہا تک پہنچانے کے وعدہ دیتے ہوئے آپ سب کو اسی بی بی کے پناہ میں، انہی کے بھائی امام رضا علیہ السلام کے پناہ میں دعا مانگتے ہوئے خدا حافظی کرنا چاہوں گی۔ فی امان اللہ۔